توجہ فرمائیں گے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرت ذی وقار سید الشہداء امام کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہسٹری ہے، ہسٹری آف کربلا، یہ 10 دنوں پر محیط نہیں ہے۔ حضرت امام کربلا کی پوری زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی پوری زندگی انسانیت کے لیے وہ جذبہ چھوڑ کے گئے کہ دین مبین پر جب بھی کوئی مشکل گھڑی آئے، جس طریقے سے حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب بھی زندگی میں مشکل گھڑی آتی تو آپ 2 کام کرتے۔ زندگی میں جب بھی مشکل وقت مصطفیٰ کریم پر آتا تو آپ علیہ السلام نے ترغیب بھی فرمائی اور آپ خود بھی اس کام سے آغاز کرتے۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ جب بھی، اور یہ روایت کرتی ہے عائشہ الصدیقہ، اب فرماتی ہے کہ میں نے خود لأنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میں نے خود نبی پاک سے سنا کہ انسان پر جب مشکل گھڑی آئے تو 2 کام کا احتیاط کرے اور وہ لازمی کرے۔ پہلا کام یہ ہے کہ مشکل گھڑی جب بھی آئے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ صبر استقامت کے ساتھ اس آزمائش پر ڈگمگا نہ جائے۔ مشکل گھڑی کسی بھی حوالے سے انسان پر جب بھی آ جائے، نبی پاک نے فرمایا کہ صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ دوسری بات نبی پاک نے فرمایا کہ جب بھی مشکل گھڑی آئے تو تم فوراً نماز پڑھو۔ یہ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مشکل وقت آئے تو مصلی کے ساتھ تمہارا تعلق کبھی ٹوٹنے نہ پائے۔ جس طرح ہمارے گھر میں جب کوئی مریض ہوتا ہے تو مرض کی شدت میں سب سے پہلے ہمارے دل و خیال میں جو بات آتی ہے وہ ڈاکٹر کا آتا ہے۔ جب بھی بیمار گھر میں بیماری آئے تو ہر فرد کے دماغ میں سب سے پہلی بات ڈاکٹر کا آتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا، ڈاکٹر سے دوا لینا، علاج کرنا، یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے، جانا چاہیے۔ مگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جب بھی بیماری آئے یا مشکل گھڑی آئے تو فوراً تم پہلے مصلی پہ جاؤ، رب کو بتاؤ اپنا درد، اپنی کیفیت، اپنا مرض، اپنا غم، اپنا مصیبت، سب سے پہلے تو اللہ کو تو بتاؤ نا۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے کہ مسلمان مشکل میں ہو یا خوشی میں ہو وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، رات کو اٹک میں میرا خطاب تھا، یہ عمران بھائی اور فرحان بٹی بھی میرے ساتھ تھے، وہاں پر میں نے ایک بات کی اٹک میں، تو میں بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، ان کو بھی سنائیے اور آپ کو بھی سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو یہ درد نصیب فرمائے۔ خطاب کا وقت نہیں ہے، میں اختتام کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ درد کی کہانی ہے اور اس درد کو جو عینی شاہد ہے، جس کے آنکھوں کے سامنے سارا کربلا ہوا، وہ ہے کون؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام کربلا کے لخت جگر ہیں، آپ کے جگر کے بارے ہیں۔ ان کی موجودگی میں اپنے آنکھوں کے سامنے بیمار تھے، بیمار کربلا بیمار تھے، اور بیماری میں آپ نے اس کیفیات کا مشاہدہ نہیں کیا
اپنے آنکھوں سے دیکھا. اور امام کربلا کی زندگی کے معمولات یہ تھے کہ آپ کبھی بازار نہیں جاتے تھے، بازار شام یاد آ جاتا تھا. آپ فرماتے کہ میں بازار اس لیے نہیں جاتا کہ مجھے بازار شام یاد آ جاتا ہے جہاں پر میرے والد کے سر کو نیزوں پہ چڑھایا تھا، مجھے وہ منظر یاد آتا ہے. آپ نے زندگی میں کبھی بھی کسی کسائی سے گوشت نہیں خریدا، اس درد سے کہ مجھے نہیں پتا کہ ذبح کے وقت میں کہیں اس ذبح کرنے والے نے جانور کو پانی پلایا تھا کہ نہیں پلایا، مجھے نہیں معلوم. آپ نے کبھی گوشت نہیں خریدا. اور کبھی کبھی اگر اچانک آپ کسی قصاب کو دیکھ لیتے تو آپ اس کے کان میں کہتے بھائی محسوس نہ کرنا اس جانور کو پانی پلایا تھا، ذبح کے وقت میں پانی پلایا تھا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کے آنکھوں میں خون ختم، آنسو ختم ہو گئے تھے، تو آنسو کی جگہ امام کربلا کی آنکھوں سے خون آتا تھا. اتنی درد کی کیفیت اور صبر کا یہ عالم کہ یزید کا واقعہ ہوا. ایک کافر جنہوں نے امام کربلا کو شہید کیا تھا، وہ یزید اس کو پکڑنا چاہتا تھا، مزید کوئی کام اس سے کروانا چاہتا تھا. تو بہت سارے لوگ جو اس قتل میں شامل تھے وہ مختلف ملکوں میں چلے گئے، اور یزید نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا کہ ان کو پکڑو اور میرے پاس لے آؤ. تو ان میں سے ایک بندہ تھا، اس کو کبھی جگہ نہ ملے اور یزید اس کے پیچھے بندے بھیجے. آخر بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا کسی نے کہا کہ ایک جگہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ ورنہ روئے زمین پر جہاں جاؤ گے یزید تمہیں نہیں چھوڑے گا. ایک جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین نے مدینہ طیبہ کے باہر جنگلوں میں ایک خیمہ لگایا ہے، وہاں رہتے ہیں. وہاں چلے جاؤ، امام زین العابدین کے پاس چلے جاؤ، وہاں چند دن گزارو، مگر ان کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم ان کے والد کے قاتل ہو. توجہ جاؤ، توجہ فرماؤ. امام زین العابدین کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم اس کے والد کے قاتل ہو. شہیدان کربلا کہ قتل تم نے کیے یہ ان کو پتہ نہ چلے، ورنہ اگر پتہ چل گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. آپ چلے گئے وہاں اور ان کو کہا، امام زین العابدین سے آپ نے کہا کہ میں ایک پردیسی ہوں، مسافر ہوں اور اپنے علاقے میں دشمنی ہے، دشمن میرے پیچھے آتے ہیں، مجھے چھوڑتے نہیں ہے، تو آپ چند دن مجھے پناہ دے سکتے. آپ نے کہا یار کیسی بات کر لی ہے، یہ تو زہرا کا گھر ہے، یہ تو شہیدوں کا گھر ہے، تم نے کیا سمجھا ہے، کسی کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم ہمارے گھر میں آئے ہو اور پھر دشمن ضرورت کرے اور پھر ہمارے سامنے آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں پریشان ہو، آؤ ہمارے گھر رہو. مگر وہ رہنا شروع کر دیا. اب وہ شخص امام زین العابدین کے عبادت کو جب دیکھتے ہیں نا رات کو روتا ہے، یار میں نے اس گھرانے کو قتل کیا، ان کے والد کو قتل کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا، میں نے یہ ظلم کیا. جب وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور امام زین العابدین پوری رات اللہ کے حضور کہتے اللہ، امام کربلا بھی چلے گئے، 72 لوگ بھی چلے گئے، مگر اللہ تو راضی رہے، تو راضی رہے، ہماری قربانیاں قبول کر لو. 3 دن اور 3 راتیں وہ بندہ وہاں پر رہا. 3 دن آخر فیصلہ کر لیا کہ میں اب جانا چاہتا ہوں. ڈر لگتا ہے کہیں اگر ان کو خبر ہو جائے تو مجھے چھوڑے گا نہیں. لہذا آپ نے ان سے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں، کوئی خدمت میں کوئی کمی بیشی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، بس میں جانا چاہتا ہوں.
آپ نے فرمایا کہ تم پردیسی ہو، بے شک تمہیں اجازت ہے مگر صبر کرو